أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرین۔ یہ صورت یونس کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت نہیں اتاری جاتی یا اس پر کوئی نشان نازل نہیں کیا گیا۔ تو کہہ دے کہ یقیناً غیب کا علم اللہ ہی کو حاصل ہے، پس انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سامعین کرام، قریباً 2 سال قبل جماعت احمدیہ محمود سے تعلق رکھنے والے کسی گمنام احمدی نے اس عاجز پر یہ سوال کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ حقیقی مسلم موعود اور مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے حقیقی جانشین اور مامور من اللہ ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی طرح نشان دکھائیے، اور نشان بھی ایسے جو کسی اور انسان کے بس سے باہر ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے تو اپنی سچائی کا یہی معیار مقرر کیا تھا۔ تو یہ 2 سال قبل مجھے یہ سوال ملا تھا کسی گمنام جماعت احمدیہ کا محبوب سے تعلق رکھنے والے کسی احمدی نے، تو میں نے اس کا پھر جواب لکھ کر ان کی طرف بھیجا۔ سامعین کرام، یہ سوال بڑا دلچسپ اور معقول ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر احمدی، خواہ اس کا تعلق کسی بھی احمدی فرقہ سے ہو، اس کے دل و دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا اس عاجز کے دعوے کے بعد۔ جب کسی قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرسل ظاہر ہو اور وہ ہو بھی موعود، تو پھر لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنی تسلی کے لیے مرسل سے معقول سوال کریں۔ مرسل پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی سچائی کے متعلق لوگوں کو کھول کھول کر بتائے، تاکہ وہ اس کا انکار کر کے مورد عذاب نہ بن جائیں۔ جہاں تک اس عاجز کی سچائی کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں عرض ہے
کہ اگر کسی انسان کے اندر سچائی، ایمان اور تقوی موجود ہو تو اسے ایک صادق کو پہچاننے کے لیے چنداں مشکل پیش نہیں آتی، لیکن جس کے اندر رسمی ایمان ہو اور وہ سچائی اور تقوی سے بھی خالی ہو تو ایسے دنیا داروں کو صادق نظر نہیں آیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ میری احمدی اور غیر احمدی مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کا سینہ کھول دے اور آپ سب کو وہ نور بصیرت بخشے جس سے اس عاجز کا صدق آپ سب پر کھل جائے، آمین۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ محمدی مریم حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی سچائی کا معیار نشانوں کو قرار نہیں دیا تھا۔ اب میں یہ جو سوال مجھ پر کیا گیا تھا 2 سال قبل، اس کی طرف میں آیا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب سامنے اپنی سچائی کا معیار نشانوں کو قرار نہیں دیا تھا، جو آج مجھ سے نشان سوال کنندہ نے نشان مانگے ہیں، بلکہ حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ دراصل تمام ثواب کا دار و مدار ایمان پر ہوتا ہے، اور ایمان اس بات کا نام ہے کہ جو بات پردہ غیب میں ہو اس کو بعض قرائن کے ذریعے قبول کیا جائے۔ اس قدر دیکھ لینا کافی ہوتا ہے کہ قرائن موجودہ ایک شخص کے صادق ہونے پر بے نسبت اس کے کاذب ہونے کے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہ تو سامعین کرام ایمان کی حد ہے، لیکن اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کر نشان طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فاسق ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نشانوں کے بعد ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت 159 میں فرماتا ہے، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آ جائے، یا تیرے رب کے بعض نشانات آ جائیں؟ مگر اس دن جب تیرے رب کے بعض نشانات ظاہر ہوں گے تو کسی ایسی جان کو اس کے ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہو، یا اپنے ایمان کی حالت میں وہ کوئی نیکی نہ کما چکی ہو۔ تو کہہ دے کہ انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 102 میں بھی فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔
اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلے کھلے نشانات لے کر آئے تھے، مگر وہ اس پر ایمان نہ لائے، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے انہیں جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں ہی سامعین کرام مومنوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہوئی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ایسی بات پر ایمان لاتے ہیں کہ جو ہنوز پردہ غیب میں ہوتی ہے اور لوگوں پر کلیتاً مکشوف نہیں ہوتی، اور ایسے ایمان سے اجر و ثواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا حضرت حکم عدل علیہ السلام کے بقول نشانوں کی بجائے حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے سامعین کرام کہ چند قرائن جو وجہ تصدیق بن سکیں اپنے ہاتھ میں ہوں اور تصدیق کا پلہ تکذیب کے پلہ سے بھاری ہو۔ یہ حضرت حکم عدل علیہ السلام کا معیار انہوں نے جو 1 صدی قبل اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں بیان فرمایا تھا۔ اے میرے پیارے احمدی بھائیوں، دسمبر 1892 کے آغاز میں حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے قریبی عزیز نے آپ علیہ السلام کے دعویٰ مسیح موعود کو پرکھنے کے سلسلہ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عزیز کے خط کے جواب میں اپنے دعویٰ مسیح موعود کو پرکھنے کے لیے جو معیار مقرر فرمایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کا مقدس نام لے کر کوئی مدعی ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود کھڑا ہو تو افراد جماعت کو چاہیے کہ وہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے دعویٰ مسیح موعود کے لیے مقرر کردہ اور بیان فرمودہ معیار کے مطابق اس مدعی کے دعویٰ کو بھی پرکھ لے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نہ صرف ہم سب کے آقا ہیں بلکہ رحمت للعالمین ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودہ کے مطابق آپ علیہ السلام حکم و عدل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سچائی کو پرکھنے کے لیے جو معیار مقرر فرمایا تھا، جماعت احمدیہ میں کسی بھی حقیقی مسلم موعود اور مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے حقیقی جانشین اور مامور من اللہ ہونے کے دعوے دار کو پرکھنے کے لیے اس سے بڑھ کر نہ کوئی عمدہ معیار ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عمدہ پیمانہ۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جو معیار میرے آقا نے اپنے دعویٰ مسیح موعود کو پرکھنے کے لیے لوگوں کے آگے رکھا تھا، آپ کو چاہیے کہ تقویٰ اور دیانتداری کے ساتھ اسی معیار کے مطابق اور اسی پیمانہ کے مطابق خاکسار کے دعویٰ کو بھی پرکھ لیں۔ خاکسار نے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے اس بیان فرمودہ معیار کو اپنی ویب سائٹ alghulam.com پر نیوز نمبر 30 مدعی کی صداقت کو پرکھنے کے لیے حضرت مرزا صاحب السلام کا بیان فرمودہ معیار کے عنوان کے تحت درج کیا ہوا ہے۔ آپ یہاں سے اس معیار کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہی معیاری صداقت حضور علیہ السلام کی شورۂ آفاق تصنیف آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 کے صفحات 326 تا 357 پر بھی موجود ہے۔ حضور السلام نے اپنے جوابی خط کے شروع میں، یعنی جس عزیز نے حضور السلام سے سوال کیے تھے آپ کے دعویٰ مسیح موعود کے پرکھنے کے لیے، تو حضور صاحب نے اپنے جوابی خط کے شروع میں اس خط کو 3 بار پڑھنے کی اپنے عزیز کو نصیحت فرمائی تھی، اور اپنے اس خطبہ کے سلسلے میں یہی درخواست میں آپ سب بھائیوں سے کرتا ہوں کہ آپ سب میرے اس خطبہ کو ضرور 3 دفعہ ضرور سننا۔ عقیدہ اور ایمان کے سلسلہ میں حضور اسلام اپنے عزیز کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی مایہ ناز کتاب آئینہ کمالات اسلام میں روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 334 اور 335 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام ثواب ایمان پر مترتب ہوتا ہے، اور ایمان
اسی بات کا نام ہے کہ جو بات پردہ غیب میں ہو اس کو قرائن مرحجہ کے لحاظ سے قبول کیا جائے، یعنی اس قدر دیکھ لیا جائے کہ مثلا صدق کے وجوہ کذب کے وجوہ پر غالب ہیں، اور قرائن موجودہ ایک شخص کے صادق ہونے پر بے نسبت اس کے کاذب ہونے کے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہ تو ایمان کی حد ہے، لیکن اگر اس حد سے بڑھ کر کوئی شخص نشان طلب کرتا ہے تو وہ عند اللہ فاسق ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نشان دیکھنے کے بعد اس کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ یہ بات سوچنے سے جلد سمجھ میں آ سکتی ہے کہ انسان ایمان لانے سے کیوں خدا تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جن چیزوں کو ہم ایمانی طور پر قبول کر لیتے ہیں وہ بکل الوجوہ ہم پر مکشوف نہیں ہوتی۔ مثلا انسان خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے مگر اس کو دیکھا نہیں، فرشتوں پر بھی ایمان لاتا ہے لیکن وہ بھی نہیں دیکھے، بہشت اور دوزخ پر ایمان لاتا ہے اور وہ بھی نظروں سے غائب ہیں، محض حسن ظن سے مان لیتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک صادق ٹھہرتا ہے، اور یہ صدق اس کے لیے موجب نجات ہو جاتا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ بہشت اور دوزخ اور ملائک ایک مخلوق خدا تعالیٰ کی ہے، ان پر ایمان لانا نجات سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ جو چیز باقی طور پر موجود ہے اور بدیہی طور پر اس کا موجود ہونا ظاہر ہے، اگر ہم اس کو موجود مان لیں تو کس اجر کے ہم مستحق ٹھہر سکتے ہیں؟ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ آفتاب کے وجود پر ایمان لائے اور زمین پر ایمان لائے کہ موجود ہے، اور چاند کے موجود ہونے پر بھی ایمان لائے، اور اس بات پر ایمان لائے کہ دنیا میں گدھے بھی ہیں اور گھوڑے بھی اور کھچر بھی اور بیل بھی اور طرح طرح کے پرند بھی، تو کیا اس ایمان سے کسی ثواب کی توقع ہو سکتی ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ جب ہم مثلا ملائکہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے نزدیک مومن ٹھہرتے ہیں اور مستحق ثواب بنتے ہیں، اور جب ہم ان تمام حیوانات پر ایمان لاتے ہیں جو زمین پر ہماری نظروں کے سامنے ہیں، موجود ہیں، تو ایک ذرہ بھی ثواب نہیں ملتا، حالانکہ ملائک اور دوسری سب چیزیں برابر خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ پس اس کی وجہ یہی ہے کہ ملائک پردہ غیب میں ہیں اور دوسری چیزیں یقینی طور پر ہمیں معلوم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ایمان لانا منظور نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس وقت کوئی شخص خدا تعالیٰ کی تجلیات دیکھ کر اور اس کے ملائکہ اور بہشت اور دوزخ کا مشاہدہ کر کے یہ کہے کہ اب میں ایمان لایا، تو منظور نہ ہوگا۔ کیوں منظور نہ ہوگا؟ اسی وجہ سے کہ اس وقت کوئی پردہ غیب درمیان میں نہ ہوگا اور اس سے ماننے والے کا صدق ثابت ہو۔ اب پھر ذرا غور کر کے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کس بات کو کہتے ہیں اور ایمان لانے پر کیوں ثواب ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بفضل ہی تعالیٰ تھوڑا سا فکر کر کے اس بات کو جلد سمجھ جائیں گے کہ ایمان لانا اس طرز قبول سے مراد ہے کہ جب بعض گوشے یعنی پہلو کسی حقیقت کے جس پر ایمان لایا جاتا ہے مخفی ہوں، اور نظر دقیق سے سوچ کر اور قرائن مرحجہ کو دیکھ کر اس حقیقت کو قبل اس کے کہ وہ بکلی کھل جائے قبول کر لیا جائے، یہ ایمان ہے جس پر ثواب مترتب ہوتا ہے۔ اور اگرچہ رسولوں اور نبیوں اور اولیاء کرام علیہم السلام سے بلا شبہ نشان ظاہر ہوتے ہیں، مگر سعید آدمی جو خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں ان نشانوں سے پہلے اپنی فراست صحیحہ کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ تو سامعین کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضور صاحب نے کس بات کو ایمان قرار دیا ہے اور کس قسم کے ایمان پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثواب دیتا ہے۔ تو اب میں 1 صدی قبل حکم و عدل حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے دعوے یعنی اپنے امام مہدی اور اپنے مسیح موعود ہونے کے دعوے کے لیے جو معیار پیش کیے اس وقت اس زمانے میں لوگوں کے آگے، یا جو قرائن پیش کیے تھے حضور صاحب نے، اب میں ان کی طرف آتا ہوں۔ 1 صدی قبل حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے دعوی
امام مہدی و مسیح موعود کے لیے کیا معیار پیش کرتے ہیں یا وہ کیا کرائم پیش کرتے ہیں، اب میں تھوڑا سا اس کے متعلق بتاؤں گا سامعین کو کہ 1 صدی قبل حضرت حکم و عدل نے اپنی صداقت کے حق میں کیا بیان فرمایا تھا، کیا معیار اور کرائم لوگوں کے آگے پیش کیے تھے۔ اور میں اپنی احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ انصاف اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ میرے دعویٰ کے سلسلے میں آپ اپنے خود ساختہ معیار نہ بناتے پھریں، بلکہ خاکسار کی دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں یا دعویٰ مسلم موعود کو بھی حضرت حکم و عدل کے بیان فرمودہ معیاروں اور قرائن پر پرکھیں۔ محمدی مریم حضرت حکم و عدل علیہ السلام اپنے دعوی کی صداقت کے قرائن کے سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں؟ اپنی سچائی کے حق میں سامعین کرام پہلا کرینہ یا کرینہ نمبر 1 کو حضور اسلام نے حدیث مجددین کو قرار دیا تھا 1 صدی قبل۔ حضور اسلام اس ضمن میں اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 340 پر فرماتے ہیں، اول وہ پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر یک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کر دے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کو لے آوے گا۔ اس پیشگوئی کی روح سے ضرور تھا کہ کوئی شخص اس 14ویں صدی پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا اور موجودہ خرابیوں کی اصلاح کے لیے پیش قدمی دکھلاتا، سو یہ عاجز عین وقت پر معمور ہوا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، 15ویں صدی ہجری سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے اپنے تجدیدی وعدہ کو نہیں بھولا اور اپنے وعدہ کے مطابق دین اسلام کی تجدید کے لیے ہر صدی کے سر پر اپنے کسی بندے کو مبعوث فرماتا رہا ہے، تو پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اپنے وعدہ کو بھول جاتا؟ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں صدی میں بھی اپنے وعدہ کو ہرگز نہیں بھولا، اور اس نے حدیث مجددین کے مطابق 10 دسمبر 1983 کو بمطابق 1404 ہجری عین 15ویں صدی ہجری کے سر پر ایک مبارک سجدے میں روح القدس کے ساتھ اس عاجز کو احمدیت اور دین اسلام میں پیدا شدہ بدعتوں اور خرابیوں کی اصلاح کے لیے بطور مجدد، بطور مصلح مبعوث فرمایا تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ حضور صاحب اپنی ایک فارسی نظم میں فرماتے ہیں، فراموشت شد اے قوم احادیث نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نزد ہر صدی یک مصلح امت شود پیدا۔ اے میری قوم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو بھی بھول گئی کہ ہر صدی کے سر پر ایک مصلح پیدا کرتا ہے۔ سامعین کرام، دوسرا کرینہ یا کرینہ نمبر 2 کو حضور سامنے اپنے مسیح موعود ہونے کا واحد دعوے دار ہونے کو پیش کیا تھا۔ حضور صاحب اس ضمن میں اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 340 اور 341 پر فرماتے ہیں، اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب علماء سے یہ سوال کیا جائے کہ 14ویں صدی کا مجدد ہونے کے لیے بجز اس احکر کے اور کس نے دعویٰ کیا ہے اور کس نے من جانب اللہ آنے کی خبر دی ہے اور ملہم ہونے اور معمور ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش ہے اور کسی شخص کو پیش نہیں کر سکتے جس نے ایسا دعویٰ کیا ہو۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ملہم من اللہ اور مجدد من اللہ ہونے کے دعویٰ سے کچھ بڑا نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جس کو یہ رتبہ حاصل ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہم کلام ہو، اس کا نام من جانب اللہ خواہ مسیح مسیح ہو اور خواہ مسیح موسیٰ ہو،
یہ تمام نام اس کے حق میں جائز ہیں۔ مسیل ہونے میں کوئی اصلی فضیلت نہیں، اصلی اور حقیقی فضیلت ملہم من اللہ اور کلیم اللہ ہونے میں ہے۔ پھر جس شخص کو مکالمہ الہیہ کی فضیلت حاصل ہو گئی اور کسی خدمت دین کے لیے مامور من اللہ ہو گیا تو اللہ جل شانہ وقت کے مناسب حال اس کا کوئی نام رکھ سکتا ہے۔ یہ نام رکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، جیسا کہ میں نے اپنے مضامین اور کتب میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ جس ذکی غلام کی خبر محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی گئی تھی، وہ حضور علیہ السلام کے بعد یقیناً آئندہ صدی ہجری کا موعود مصلح اور موعود مجدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجدید دین کے سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا تھا، اس کے مطابق اس موعود مصلح نے، اس موعود مجدد نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر ظاہر ہونا تھا۔ حسب سابق احمدیوں کو 15ویں صدی ہجری کے سر پر حضور علیہ السلام کے موعود ذکی غلام یعنی مصلح موعود کی تلاش کرنی چاہیے تھی۔ جہاں تک خاکسار کا تعلق ہے تو 15ویں صدی ہجری کے سر یعنی 1404 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اس عجز کو اپنا نشان رحمت بنائے جانے کی خبر بخش دی تھی۔ آج جماعت احمدیہ میں موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعوے دار میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مجددوں کی طرح جس ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مصلح موعود کا اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام سے الہاماً وعدہ فرمایا تھا، اس الہی وعدہ میں کوئی تخلف ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ تیسرا قرینہ یا قرینہ نمبر 3 کے طور پر حضور سامنے 1 صدی قبل بعض اہل اللہ کی گواہیوں کو پیش کیا تھا، جیسا کہ حضور سامنے اس ضمن میں آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 347 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تیسری علامت اس عجز کے صدق کی یہ ہے کہ بعض اہل اللہ نے اس عجز سے بہت سے پہلے اس عجز کے آنے کی خبر دی ہے، یہاں تک کہ نام اور سکونت اور عمر کا حال بتصریح بتلا دیا ہے، جیسا کہ نشان آسمانی میں لکھ چکا ہوں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، میں کسی خطبہ جمعہ میں یہ ذکر بھی کر چکا ہوں کہ خاکسار کی چھوٹی عمر میں ہی بعض نیک بزرگوں نے خاکسار کی والدہ محترمہ کو یہ کہا تھا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں یہ باتیں، کہ بہن فاطمہ اپنے اس بچے کا دھیان رکھنا، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اور ربا میں ہی بعض سادہ لوگوں نے جو میرے ہمسائے میں رہتے تھے، انہوں نے میری زندگی کا مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے کہہ دیا تھا کہ غفار کہیں امام مہدی کا دعویٰ نہ کر دینا۔ مجھے لوگوں کے اس قسم کے بیانوں سے بہت تکلیف اور دکھ ہوا تھا اس زمانے میں کہ یہ لوگ میرے متعلق کیوں ایسا کہتے ہیں، میں تو مذہب کا طالب علم ہی نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھا قرینہ یا قرینہ نمبر 4 کو حضور سامنے حق کا روب قرار دیا تھا اپنے زمانے میں۔ حضور علیہ السلام اس ضمن میں اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 347 اور 348 پر فرماتے ہیں، چوتھی علامت اس عاجز کے صدق کی یہ ہے کہ اس عاجز نے 12,000 کے قریب خط اور اشتہار الہامی برکات کے مقابلہ کے لیے مذاہب غیر کی طرف روانہ کیے۔ بالخصوص پادریوں میں سے شاید ایک بھی نامی پادری یورپ اور امریکہ اور ہندوستان میں باقی نہیں رہا ہوگا جس کی طرف خط رجسٹری کر کے نہ بھیجا ہو، مگر سب پر حق کا روب چھا گیا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں مگر سب پر حق کا روب چھا گیا۔ اب جو ہماری قوم کے ملا مولوی لوگ اس دعوت میں نکتہ چینی کرتے ہیں، در حقیقت یہ ان کی دروغ گوئی اور نجاست کھوری ہے۔ مجھے یہ قطعی طور پر بشارت دی گئی ہے کہ اگر کوئی مخالف دین میرے سامنے مقابلہ کے لیے آئے گا تو میں اس پر غالب ہوں گا اور وہ ذلیل ہوگا۔ پھر یہ لوگ مسلمان کہلاتے ہیں اور میری نسبت شک رکھتے ہیں، کیوں اس زمانہ کے کسی پادری سے میرا مقابلہ نہیں کراتے؟ کسی پادری یا پنڈت کو کہہ دیں کہ یہ شخص در حقیقت مفتری ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کچھ نقصان نہیں،
ہم ذمہ دار ہیں، پھر خدا تعالیٰ خود فیصلہ کر دے گا۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ جس قدر دنیا کی جائیداد یعنی اراضی وغیرہ بطور وراثت میرے قبضہ میں آئی ہے، بحالت دروغ گو نکلنے کے وہ سب اس پادری یا پنڈت کو دے دوں گا۔ اگر وہ دروغ گو نکلا تو بجائے اس کے اسلام لانے کے میں اس سے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ بات میں نے اپنے جی میں جزمن ٹھہرائی ہے اور تہ دل سے بیان کی ہے، اور اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس مقابلہ کے لیے تیار ہوں اور اشتہار دینے کے لیے مستعد، بلکہ میں نے تو 12,000 اشتہار شائع کر دیا ہے، بلکہ میں بلاتا بلاتا تھک گیا۔ کوئی پنڈت، کوئی پادری نیک نیتی سے سامنے نہیں آیا۔ میری سچائی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میں اس مقابلہ کے لیے ہر وقت تیار ہوں، حاضر ہوں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، مؤود ذکی غلام جس نے بطور مؤود مسلح جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا، اپنی بعثت کے بعد سب سے پہلے اس مؤود کی مخاطب جماعت احمدیہ ہی ہونی تھی، اور یہ بھی واضح رہے کہ آنے والے نے اس انتخابی امامت یا خلافت کے دور میں ہی نزول فرمانا تھا جس کا محمدی مریم نے اپنے رسالہ الوصیت کے حاشیہ میں ذکر فرمایا ہوا ہے، اور حضرت حکم عدل کی تعلیم اور وصیت کے مطابق آنے والے نے جس نام نہاد امام یا خلیفہ کے دور میں نازل ہونا تھا، اپنی بعثت کی اطلاع اس نے سب سے پہلے اپنے وقت کے نام نہاد امام یا خلیفہ کو ہی دینی تھی، اور میں نے اپنی بعثت اور نزول کے بعد یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور خلیفہ رابع صاحب کو لکھے گئے میرے تینوں خطوط اس حقیقت کا قطعی ثبوت ہیں۔ یہ تینوں خطوط الغلام.com پر موجود ہیں۔ میں نے خلیفہ صاحب کے آگے اپنا دعویٰ 2 سوالوں کے ساتھ رکھا تھا۔ میں نے لکھا تھا: سوال نمبر 1، قرآن مجید کی تصدیقی مہر کے ساتھ ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلق مبشر الہامات کی روشنی میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود کی نرینہ اولاد پیش گوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتی، لہذا حضور صاحب کے کسی بھی جسمانی بیٹے کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر غلط ہے۔ سوال نمبر 2، ورچو از گاڈ، نیکی کا یہ اعلیٰ ترین تصور ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی صداقت کا الہامی، علمی اور قطعی ثبوت ہے، اور اسے کوئی بھی باشعور اور صالح فطرت انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ میں نے خلیفہ صاحب سے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان ان مذکورہ دونوں باتوں کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو خاکسار ایسے شخص کو مبلغ 10 لاکھ روپے پاکستانی بطور انعام پیش کرے گا۔ میں ایسے شخص کو اس رقم کی پیشگی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ میں نے خلیفہ رابع صاحب کے آگے انہی کے اشعار پیش کر کے انہیں اپنے صدق کا مصدق بناتے ہوئے ان سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کے اشعار کے سلسلے میں خاکسار کی تشریح غلط ہے تو آپ مجھے اور دنیا کو بتائیں کہ آپ نے اپنے اشعار کس سیاق و سباق میں کہے تھے۔ لیکن اس عجز کے دعویٰ اور سوالوں کے آگے خلیفہ رابع صاحب کی زبان پر تالا لگ گیا تھا۔ اپنی بیٹی کی طلاق کے بعد وہ اس عجز سے اتنا مرعوب ہو چکے تھے کہ نہ ان کی زبان ساتھ دے رہی تھی اور نہ ہی اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ خلیفہ رابع صاحب کی وفات کے بعد دسمبر 2003 میں خاکسار نے اپنے دعویٰ کھلے عام احمدیوں، غیر احمدیوں اور سب دنیا کے آگے رکھ دیا تھا، اور فی زمانہ جو میڈیا کی سہولیات اس عاجز کو میسر ہیں، خاکسار ان کی مدد سے جہاں تک ہو سکا ہے میں اپنے دعویٰ اور اپنی سچائی کے دلائل سے دنیا کو آگاہ کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی طرح میں بھی مخالفین کو بلاتے بلاتے تھک گیا ہوں۔ سامعین کرام، کوئی محمودی احمدی، لاہوری احمدی، اسی طرح کوئی غیر احمدی یا دنیا کا کوئی عالم نیک نیتی سے میرے مقابل پر نہیں آیا۔ حضور اسلام کی طرح ہی میری سچائی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میں اس مقابلہ کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔
5واں کرینہ سامعین کرام یا کرینہ نمبر 5 کو حضور سامنے الہامی علوم میں غلبہ بیان فرمایا تھا اپنے زمانے میں، اپنی سچائی کا معیار یا کرینہ یا ثبوت۔ حضور سام اس ضمن میں اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 348 پر فرماتے ہیں، 5ویں علامت اس عاجز کے صدق کی یہ ہے کہ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ میں ان مسلمانوں پر بھی اپنے کشفی اور الہامی علوم میں غالب ہوں۔ ان کے ملہموں کو چاہیے کہ میرے مقابل پر آویں، پھر اگر تائید الہی میں اور فیض سماوی میں اور آسمانی نشانوں میں مجھ پر غالب ہو جائیں تو جس کارد سے چاہیں مجھ کو ذبح کر دیں، مجھے منظور ہے۔ اور اگر مقابلہ کی طاقت نہ ہو تو کفر کے فتوے دینے والے جو الہاماً میرے مخاطب ہیں، یعنی جن کو مخاطب ہونے کے لیے الہام الہی مجھ کو ہو گیا ہے، پہلے لکھ دیں اور شائع کرا دیں کہ اگر کوئی خارق عادت امر دیکھیں تو بلا چون و چرا دعویٰ کو منظور کر لیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، ایک مبارک سجدہ جس کا میں نے اپنی کتاب غلام مسیح الزماں کے مقدمہ میں ذکر کیا ہوا ہے، اس مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا، یہ باتیں نوٹ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے عبد الغفار، ہم تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتے ہیں اور تجھے ہم خاص علم دیں گے اور اس میں تو ہمیشہ غالب رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی طرح میں نے علم میں لاجواب کرنے کی یہ الہی بشارت اور وعدہ جناب خلیفہ رابع صاحب کے دور میں ان کے آگے بھی رکھ دیا تھا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں خلیفہ صاحب تو میں آج باتیں کر رہا ہوں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے یہ بات ان کے آگے اپنے دوسرے خط جو تھا اس کی میں رکھ دی تھی، اور آج جماعتی احمدیہ محمود کے آگے بھی اسی طرح موجود ہے۔ مذہبی اعتبار سے میرے ایسے ان پڑھ انسان کا ایک عالموں کی جماعت کے آگے اتنا بڑا چیلنج کیا نفسانی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس عجز کے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں کے ابطال اور خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موت کے اسبات کے لیے جماعت احمدیہ محمود کے خلفاء اور علماء کا میرے مقابلے پر نہ آنا، اس بات کا کیا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ میں صادق ہوں؟ اور میں وہی ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت حکم و عدل کو 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگی میں بشارت دی تھی۔ خاکسار 22 فروری 1997 کو خلیفہ رابع صاحب کو لکھے گئے اپنے دوسرے خط، یہ حوالہ ہے کتاب غلام مسیح الزماں صفحہ 92 پر میں لکھتا ہوں، اے میرے سید، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے کسی بندے پر اپنے فضل کے متعلق اتمام حجت کر دے تو پھر وہ بندہ فضل باری تعالیٰ کا کس طرح انکار کرے؟ انسان کی دنیاوی زندگی بہت مختصر اور عارضی ہے، اور اس میں لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ میری نظر میں وہ انسان بہت بد نصیب ہے جو جھوٹ بول کر کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسی عزت سے وہ گمنامی لاکھوں درجے بہتر ہے جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ مزید برآں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان یہ بات ثابت کر دے کہ غلام مسیح الزماں پہلے ظاہر ہو چکا ہے، یعنی اس عادت سے پہلے، تو میں آپ کو یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ مجھے آپ کسی بھی جگہ صلیب پر چڑھا دیں، کیونکہ میں جھوٹی زندگی سے مرنے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ میں یہ الفاظ نعوذ باللہ تکبر کے ساتھ نہیں لکھ رہا، بلکہ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ سچائی کا خون نہ ہو۔ سامعین اکرام، میری کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحہ 92 سے یہ آپ میری جو عبارت ہے اس کو چیک کر لیں۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ تو 5 وہ قرائن تھے جو 14ویں صدی ہجری کے مجدد الف آخر حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے اپنے وقت میں اپنے دعویٰ کی سچائی کے لیے بطور ثبوت پیش کیے تھے لوگوں کے آگے۔ آج آپ کا مئو ذکی غلام مسیح الزماں آپ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں احمدیوں، غیر احمدیوں اور باقی سب دنیا کے آگے اپنے دعویٰ کی سچائی کے حق میں کچھ مزید قرائن بھی پیش کرتا ہے۔
ان 5 کے علاوہ اپنی سچائی کے حق میں چھٹا کرینہ یا کرینہ نمبر 6 کو میں آج نام نہاد خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعویٰ مسیح موعود کی بذریعہ دلائل تردید کو پیش کرتا ہوں۔ میرے احمدی بھائیوں کو واضح رہے کہ کسی پیشگوئی کے متعلق کسی غلط عقیدے یا غلط دعوے کو جھٹلانے کی توفیق انہی لوگوں کو ملا کرتی ہے جو بذات خود اس پیشگوئی کے مصداق ہوتے ہیں۔ مثلا حیات مسیح ابن مریم کے عقیدہ کو قرآن مجید سے جھٹلانے کے بعد حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ خود بخود قابل غور بن گیا تھا۔ اسی طرح آج آپ علیہ السلام کے موعود ذکی غلام کے وقت میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ قرآن کریم اور ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات کی روشنی میں جب میں نے خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسیح موعود قطعی طور پر غلط ثابت کر دیا ہے تو پھر وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں جس کا الہامی پیشگوئی میں ذکر موجود ہے آخر کوئی انسان تو ہے، کیونکہ الہامی پیشگوئی تو بہرحال قطعی طور پر سچی ہے۔ آج بھی جس انسان پر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کے جھوٹے ہونے کا انکشاف فرمایا ہے سامعین کرام، وہی دراصل پیشگوئی مسیح موعود کا مصداق ہے۔ اے احمدی بھائیو، خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسیح موعود جھوٹا ثابت ہو جانے کے بعد خاکسار کا دعویٰ خود بخود قابل غور بن جاتا ہے۔ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اپنی سچائی کے 7ویں کرینہ یا کرینہ نمبر 7 کے طور پر میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے روحانی فرزند یعنی محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے دعوے کو پیش کرتا ہوں۔ اے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی مجددین مبعوث ہوئے تھے وہ سب عمومی یا غیر موعود مجددین تھے۔ 14ویں صدی ہجری کے سر پر جو مجدد مبعوث ہوا تھا وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہوتے ہوئے ایک موعود مجدد بھی تھا۔ یہ بھی خاکسار کئی دفعہ بتا چکا ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی بعثت کے ساتھ ہی محمدی تجدیدی سلسلہ احمدی تجدیدی سلسلہ میں داخل ہو چکا ہے۔ اب سوال ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے بعد آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر مبعوث ہونے والا مجدد کیا موعود مجدد ہوگا یا کہ عمومی یعنی غیر موعود مجدد؟ اس سوال کے سلسلہ میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ تجدیدی سلسلہ میں عمومی مجددین کے علاوہ 2 موعود مجددین بھی شامل ہیں، یعنی ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام اور دوسرے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اور یہ بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی یہ موعود ذکی غلام وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کے نزول کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہوئی ہے۔ اس وقت خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسیح موعود کی وجہ سے جماعت احمدیہ کئی فتنوں کا شکار ہو چکی ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے جن مسلمانوں کو پیروں اور فقیروں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا آج وہی احمدی مسلمان جماعت احمدیہ میں پا بجولہ ہیں، یعنی حضور صاحب کے ایک ناخلف بیٹے مرزا محمود احمد نے اپنے عظیم والد کی عقیدت کی بنا پر انہیں اسیر یعنی غلام بنا لیا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس جماعت کو غلبہ اسلام کے لیے تیار کیا تھا آپ کی اولاد نے اس جماعت کو حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیا ہوا ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں نزول فرمانے والے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت سے پہلے ہی حضور علیہ السلام کے ناخلف بیٹے نے الہامی پیشگوئی مسیح موعود پر جھوٹے دعویٰ کے ساتھ قبضہ کر کے نہ صرف موعود ذکی غلام یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا راستہ روکا ہے بلکہ احمدیوں کو اسیر بھی بنایا ہوا ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسیح موعود سے متعلقہ اس فتنے کے پیش نظر آپ علیہ السلام کے بعد آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر سوائے مسیح موعود یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے کوئی اور عمومی یا غیر موعود مجدد مبعوث نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت جماعت احمدیہ میں
اس عجز کے علاوہ کوئی ایسا دعوے دار نہیں ہے جو موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مجھ سے موعود اور مجدد موعود ہونے کا مدلل دعویٰ رکھتا ہو۔ دعویٰ کرنے والے اور بھی ہوں گے میرے علاوہ جو میرے دعوے کے بعد پیدا ہو گئے ہیں، جیسے موسم برسات میں جڑی بوٹیاں خود بخود اگاتی ہیں، ایسے کئی دعوے دار اب ہیں، اور کچھ لوگ میرا ان سے مقابلہ بھی کرواتے پھر رہے ہیں۔ ویسے ہی مطلب کہ تماشبینی کے طور پر میں کہوں گا، ایک تو ہوتا ہے سنجیدہ بات۔ کوئی بھی سنجیدہ جماعت احمدیہ موعود ہے یا جماعت احمدیہ لاہور ہے یا کوئی بھی اور جماعت ہے، سنجیدہ اس کا سربراہ کوئی ہو میرے مقابلے پہ آئے۔ مزید برآں 15ویں صدی ہجری کے سر پر مسلم موعود یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا سب سے پہلا دعویٰ اس عجز کا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ باقی سب مدعیوں کے دعوے نہ صرف عمومی مجدد ہونے کے دعوی ہیں، بلکہ یہ سب 15ویں صدی ہجری کا سر گزر جانے کے بعد کی پیداوار ہیں۔ یہ سارے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، اپنی سچائی کے حق میں 8ویں کرینہ یا کرینہ نمبر 8 کو میں علم و معرفت میں کمال کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ اعلان فرمایا تھا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409۔ سامعین کرام، علم اور معرفت میں کمال کے ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس عجز کو ایک الہی نظریہ ورچوئس گاڈ بخشا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عالم، یہ میری باتیں توجہ سے سننا تم لوگ، دنیا کا کوئی بھی عالم اور فلسفی میرے اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا النظریات کو بذریعہ دلیل جھٹلا نہیں سکتا۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام فرماتے ہیں، ازالہ ہاں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 466 تا 467۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں، کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام، حضور صاحب نے اس زمانے یہ الفاظ فرمائے تھے، اور میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ تمہارا یہ نام نہاد خلیفہ اور تمہارے نیم ملا ٹائپ محمودی مولوی اس ارادہ کو روک نہیں سکتے۔ اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، اور قہری تماچا حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔ ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا اور اپنا غلبہ دکھائے گا، اور لے یظہرہ علی الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کو پورا کر دے گا۔ اور پیشگوئی ولا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچائے گا۔ اے احمدی بھائیوں، اب سوال ہے کہ یہ جو الہی نظریہ ورچوئس گاڈ خاکسار کو بذریعہ الہام بخشا گیا ہے، کیا اس نظریہ میں قرآن مجید کے وہ معرف بیان نہیں کیے گئے جن کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ تمام دنیاوی فلسفے ہلاک اور باطل ہو جائیں گے؟ اس نظریہ میں ہستی باری تعالیٰ کے متعلق قرآن کریم کا وہ سچا فلسفہ ظاہر ہوا ہے جس کے آگے دنیا کا کوئی بھی فلسفہ ٹھہر نہیں سکتا انشاءاللہ تعالیٰ۔
یہ الہی نظریہ یعنی ڈیوائن تھیری ہی دراصل ادیان باطلہ پر دین اسلام کا غلبہ اور علمی فتح ہے۔ کیا خلیفہ رابع صاحب نے اسی موضوع کی طرف اپنے اس شعر میں ذکر نہیں کیا ہوا؟ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ یہ مرد حق کی دعا کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو ان کی دعاؤں اور تضرعات کے نتیجے میں فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ وہ نشان رحمت ہے، یہ وہ مرد حق کی دعا ہے، یہی وہ مسلم موعود ہے، یہی وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہے۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اپنی سچائی کے حق میں نویں کرینہ یا کرینہ نمبر 9 کو میں اپنے بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کے دعوے کو پیش کرتا ہوں۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی علامات بتا رہی ہیں کہ ذکی غلام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری ہیں۔ اس مماثلت کا ذکر میں اپنے مضمون نمبر 11 بعنوان حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور غلام مسیح الزماں کے مابین مماثلت میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں۔ اپنے حالات اور واقعات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے میری ہر لحاظ سے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے مماثلت ثابت کر دی ہے۔ می تواند شد یہودی، می تواند شد مسیح کے محاورہ کے مطابق آج جماعت احمدیہ معمود نہ صرف یہودی نما بلکہ ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ چکی ہے۔ جیسے ڈاکٹر اقبال صاحب کہتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ جماعت احمدیہ معمود کا یہودی نما بن جانا بھی آنے والے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت پر ایک محکم کرینہ ہے، ایک محکم دلیل ہے۔ سامعین کرام، اپنی سچائی کے حق میں 10ویں کرینہ یا کرینہ نمبر 10 کو میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جماعت احمدیہ معمود سے اخراج اور مقاطعہ کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ دراصل یہ جماعت احمدیہ ہے مرزا صاحب صاحب کی جماعت۔ اس پر 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے، اپنے والد صاحب کی بنائی ہوئی کو رد کر کے اس پر قبضہ کیا تھا، اور پھر اس تو بعد 1914 کے بعد یہ نام اس کا یہی ہے کہ جماعت احمدیہ۔ دراصل یہ جماعت احمدیہ معمود ہے۔ میں آپ لوگوں کے آگے کہتا ہوں، مثال کے طور پر جماعت احمدیہ جو مرزا صاحب صاحب نے بنائی تھی، اس میں ایک بندہ حضرت مرزا صاحب صاحب کے تمام دعوے پر یقین رکھتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب اس کو اپنی جماعت سے نکال لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر مرزا صاحب صاحب کی جماعت میں کسی فروئی معاملہ پر پیشگوئی مسلم موعود ایک فروئی معاملہ ہے، مرزا صاحب کا دعویٰ پیشگوئی مسلم موعود ہونے کا بلکہ اس پیشگوئی کے مطابق نہیں تھا، اس کے متعلق اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور جماعت احمدیہ جس پر قبضہ مرزا بشیر الدین محمود نے 1914 میں کیا تھا، اس کے دور میں ایک بندہ ایک اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے اس پیشگوئی کے معاملے میں، تو اس وقت کا وہ خلیفہ کوئی جو جانشین مرزا محمود کا، اس کو نکال دیتا ہے، اس کے بچوں کو بھی نکال دیتا ہے۔ کیا مطلب یہ اس کا کیا ہوا کہ یہ جماعت احمدیہ مرزا صاحب صاحب کی نہیں، یہ جماعت احمدیہ اب معمود ہے، جو کہ حضرت مرزا صاحب صاحب کی جماعت احمدیہ کے نام پہ چل رہی ہے۔ مرزا صاحب صاحب کا نام اس جماعت میں صرف ٹریڈ مارک کے طور پر لیا جاتا ہے، ورنہ یہ لوگ مرزا صاحب صاحب کے الہامی کلام کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، آپ کی تحریروں میں بھی قطر و بیامنت کرتے پھر رہے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہر زمانے میں انبیاء اور مصلحین کا ان کے دعوی کے بعد ان کی جماعتوں سے اخراج اور مقاطعہ ہوا ہے۔ یہ ہتھ کنڈے کفار کے مومنین کے خلاف ہوا کرتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں کس نے بٹھایا ہوا تھا 1500 سال پہلے؟ خوب غور کرو۔ مذہبی دنیا میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں مل سکتی سامعین کرام کہ منہاج نبوت پر آنے والوں کا، اس کی جماعت کے مذہبی پنڈتوں اور دکانداروں نے اس کا اخراج اور مقاطعہ نہ کیا ہو۔
اگر کوئی ایسا مصلح ہوتا تو وہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، کیونکہ بچپن سے ہی آپ کے بدترین دشمنوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی گواہی دے رکھی تھی۔ آپ کو مخالفین بدترین دشمن بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کے دعویٰ کے بعد 3 سال تک شیب ابی طالب نے ابو جہل جن کمیٹی کا وہ سربراہ بنا ہوا تھا، نمبردار بنا ہوا تھا، اس نے باقیوں نے سرداروں نے مل کے حضرت وسلم کا شیب ابی طالب نے 30 سال تک مکاتبہ کر کے بٹھائے رکھا۔ آج یہی حالت اس عاجز کی اور میرے اہل و عیال کی اور میرے ساتھیوں کی ہے۔ کس طرح نہ ہوتی، کیونکہ یہ تو صادقوں کی نشانی ہے کہ اس کو جو مذہبی پنڈت ہوتے ہیں، جو دکاندار بنا بیٹھتے ہیں مذہبی تعلیموں کو، تو اس کو تو سچائی وہ تو برداشت نہیں کرتے۔ جب کوئی لوگ جس انسان کو اللہ ان پہ کھڑا کرتا ہے وہ تو برداشت نہیں کرتے، اس کو فوراً نکال دیتے ہیں۔ یہی تماشا اس وقت جماعتی احمدیہ محمود کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں جن کا جماعتی احمدیہ محمود سے تعلق ہے، کبھی آپ نے اس خلیفہ سے پوچھا ہے کہ عبدالغفار جمبا کا قصور کیا ہے؟ کیا اس نے کوئی قتل کیا ہے جماعت میں؟ یہ کیا اس نے جرم کیا ہے؟ ایک نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ تم کہتے ہو لو فار آل ہیٹڈ فار نان، سب سے بڑا جھوٹا یہ تم لوگوں کے آگے فریب کرتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جیسے نفرت کرنے والے دنیا میں آپ سے پہلے نہیں پیدا ہوئے تھے، ان انسانوں کے ساتھ جو سچائی کا پرچار کرنے والے ہو۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود پر آپ کے دعویٰ کے بعد پہلے کفر کا فتویٰ لگا 1 صدی قبل، بعد ازاں اخراج از اسلام کے ساتھ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا مقاطعہ بھی کیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام اور مسلمین کی اسی سنت کے مطابق آج میں بھی اور میرے اہل و عیال اور میرے دیگر اصحاب بھی سچائی کی خاطر معمودی نظام بلکہ شیطانی نظام کی طرف سے اخراج اور مقاطعہ کی المناک سزاؤں سے گزر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارے میڈل ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رضا انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا سے نوازے گا۔ یہی ہماری جو ہے یہی کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس اس دنیا میں ہماری یہی کمائی ہے، اور یہ بھی اس عاجز کی صداقت کے لیے سامعین کرام ایک عظیم کرینہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تقویٰ، ایمان اور سچائی ہے۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ تقویٰ نصیب فرمائے جس کے ساتھ آپ کے وہ سارے ڈر اور خوف اور وسوسے دور ہو جائیں جن میں تمہیں ایک شیطانی نظام میں پنسا کر ڈال دیا گیا ہے، اور آپ سب غلبہ اسلام اور فتح اسلام کے لیے روحانی قبروں جن میں تمہیں دھکیل دیا گیا ہے میں سے باہر نکل کر میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تاکہ نہ صرف ہم غلبہ اور فتح اسلام کا دن بہت جلد دیکھ سکیں، بلکہ دنیا میں جنم جنم سے جھکا ہوا ہمارا سر ایک دفعہ پھر فخر سے بلند ہو جائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے سورۃ انعام کی آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں، اور میں بھی یہی کچھ آج اپنے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں۔ قل انی علی بینات من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، تو کہہ دے کہ میں یقیناً اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں۔ آج میں اپنے احمدی بھائیوں اور احمدی غیر مسلمان بھائیوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ خاکسار بھی یقیناً اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے، اور تم اس کو جھٹلا بیٹھے ہو۔ آج
جماعت احمدیہ معمول کی اکثریت نے اور جماعت احمدیہ لاہور کی اکثریت نے بھی اس عاجز کے دعوے کو جھٹلایا ہوا ہے۔ میرے قبضے میں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان کو کہہ دے کہ میرے قبضے میں وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ میں بھی آج تم سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے قبضے میں وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ سچائی بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں سامعین کرام، میں اپنے خطبہ کو حضور علیہ السلام کے چند پاکیزہ اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار، کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے، پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار، کیا اچنبھی بات ہے کافر کی کرتا ہے مدد، وہ خدا جو چاہیے تھا مومنوں کا دوست دار، کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نے تمہارے مکر کی۔ جو آج کل مرزا مسعود صاحب اور اس کے علماء مکر و فریب کر کے نظام میرے خلاف کر کے بیٹھا ہوا ہے، میں پھر کہتا ہوں حضور صاحب کے الفاظ میں، کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نے تمہارے مکر کی، خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہر یار، پاک و برتر ہے وہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا نصیر، ورنہ اٹھ جائے اماں پھر سچے ہوں میں شرمسار، اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے اس کا ذاب کی، کیا تمہیں کچھ ڈر نہیں ہے کرتے ہو بڑھ بڑھ کے وار، ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نذیر، ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نذیر، میرے جیسے جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنم ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔